يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلوات علی محمد وعلى حضرات محترم، ہماری گفتگو خلق عظیم کے عنوان سے جاری تھی. تیسرا سلسلہ گفتگو ہے آج. کل کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک روایت جو آخری حصے کی حد تک نامکمل رہ گئی تھی، آپ کی خدمت میں عرض میں نے یہ کیا کہ جہاں انسان سے اچھا اخلاق، اچھا کردار، نرم گفتگو، ان تمام چیزوں کا تقاضا کیا گیا ہے، یہ خاص طور پر اس وقت ٹیسٹ ہو جاتا ہے، اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے امتحان اور آزمائش کا شکار بن جاتا ہے کہ عام حالات میں تو جب انسان کے پاس نارمل پیسے بھی ہیں، کام بھی چل رہا ہے، رزق بھی موجود ہے، سواری بھی موجود ہے، جو اپنی ضروریات ہیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. جب نارمل لائف انسان کی چل رہی ہوتی ہے تب تو انسان اپنے آپ کو سدھار لے یہ آسان ہے، اور کوشش کر کے انسان اپنے آپ کو سدھار کر بہتر بنا کر اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے طریقے سے بنا لیتا ہے. ٹیسٹ کب ہوتا ہے؟ جب کسی انسان پر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جہاں پر انسان کے لیے اب اس غصے کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اب جو غصہ آ رہا ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا. اب جو بدتمیزی کرنے کے لیے زبان اٹھنے جا رہی ہے اس کو روکنا پڑے گا. اب جو زبان اور لہجے کی تلخی جو اب آپ کے بالکل نوکے زبان پر ہوتی ہے کہ بس اپنے بول دوں اس کو، لیکن وہاں برداشت کرنا پڑتا. کب؟ کہ جہاں انسان کی مرضی کے خلاف، جہاں انسان کے کچھ خاص امور، زندگی، رزق، اب ساری چیزوں کو چھوڑتے میں چند روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو سکے چھوٹے بچوں کے لیے بھی، تاکہ واقعہ بھی سن سکے اور نتیجہ بھی واضح ہو سکے کہ جہاں انسان ایسی کیفیت میں آتا ہے وہاں پریشانی میں پھر چیک ہوتا ہے کہ اندر سے کتنا اخلاق اچھا ہوا تھا. زبان سے جو انسان دکھانے کے لیے کہتا ہے وہ تو بہت سارے لوگ اچھا کر لیتے ہیں. جیسے آج کل کے زمانے میں آپ کے دکان پہ کوئی چیز کوئی بیچنے کے لیے آتا ہے، کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے. آپ کے گھر پہ کوئی سیلس مین بیچنے کے لیے آتا ہے، کوئی خاتون بیچنے کے لیے کوئی سامان آتی ہے تو کیا کیسی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہو، آپ یہ لے لیں، آپ کو یہ مل جائے گا، آپ کو فلاں، آپ کے اتنے پیسے ہو، فلاں چیز ہو، فلاں یہ لائن لگائی ہوئی ہوتی ہے. تو جب انسان کا اس کا اپنا مفاد لگا ہوا ہے، جب اس کو ایک کام کرنا ہے، اس کی روزی رزق اس سے وابستہ ہے، تب اس کے لیے تو زبان اٹھا کے بات کر رہی ہے وہ خاتون. یا ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں جہاں پر مثال کے طور پر اپنے معاشرے میں، اپنے جاب پلیسز پر، اپنے کاروبار کی جگہوں پر آپ کو پتا ہے کہ اگر اس کسٹمر کو صحیح جواب نہیں دیا تو آئندہ یہ میرے پاس آنے والا نہیں، یہ ٹوٹے گا تو آگے 4 کسٹمر اور توڑے گا. کیا کرتا ہے انسان؟ اس کی بدتمیزی بھی برداشت کرتا ہے، اس کی پریشانی بھی برداشت کرتا ہے، اس کا غلط رویہ بھی برداشت کرتا ہے، تاکہ میں اپنے کسٹمر کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کروں جو اس کو بری لگے. انسان یہ کر رہا ہے نا. آج زندگی کے اندر ایسے
قدم قدم پہ واقعات نظر آتے ہیں، قدم قدم پہ باتیں نظر آتی ہیں کہ جہاں انسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اچھا یہ کام کرے چاہے کسی وجہ سے کرے ہے تو کم سے کم اچھا، ظاہراً تو کم سے کم اچھا کر لیا، چاہے دنیاوی فائدے کے لیے کر تو لیا۔ اس فائدے کو دیکھتے ہوئے جو دنیا میں اس کو نظر آ رہا ہے، کم سے کم ایک مومن کو، ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو اتنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ جب میں بزنس کی خاطر اچھی زبان استعمال کرتا ہوں تو 4 کسٹمر مل جاتے ہیں، دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے، مال مل جاتا ہے، چیز بک جاتی ہے۔ تو اگر یہی میں اللہ کی خاطر کروں تو پھر کتنا مال بکے گا، پھر پروردگار کتنی برکت دے گا۔ اور خدا چاہتا یہ ہے کہ دیکھو چاہے اس انداز سے صحیح سیکھو، اور جب انسان صرف زبانی کلامی ایسا کر رہا ہو، اپنے دنیاوی مفادات کے لیے کر رہا ہو، جیسے ہی آپ یہاں سے ہٹے کسٹمر گیا پھر وہ نوکر کو 2 گالیاں دی، یہ فلاں کام اس کا اس کا پتہ ہے نا کہ نوکر کچھ نہیں بول سکتا، تو نوکر کے سامنے انسان بدتمیزی کرتا ہے لیکن کسٹمر کے ساتھ نہیں کرتا۔ تو یہ اخلاق، اس کا مطلب اخلاق اچھا نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوا تھا، آپ نے اس وقت صرف بناوٹی جملے کہے تھے جو اچھے اخلاق کی طرف اشارہ کر رہے تھے، آپ اب تک اچھے اخلاق کے اندر سے نہیں بنے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے نا تو چاہے یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی مارکیٹ کی، جب ایسا ہوتا ہے نا یہ کب پتہ چلتا ہے کہ اندر سے کتنا اچھا ہے اور باہر سے کتنا اچھا ہے؟ جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، جب انسان پہ کوئی پریشانی آتی ہے، جب انسان کے اوپر کوئی رزق کی تنگی آتی ہے، جب انسان کے اوپر کوئی قریبی موت ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اس کے ساتھ ایسا کام کر لیتا ہے کہ جب مثال کے طور پر آپ سیدھے سیدھے جا رہے تھے، سامنے والے نے آ کے ٹکر مار دیا، کیسا غصہ آتا ہے انسان کا؟ آپ سیدھے سیدھے جا رہے تھے، اپنے سگنل پہ جا رہے تھے، وہ سامنے والے نے اپنا سگنل توڑ کے بیچ میں آ کے کام خراب کر دیا، غلطی آپ کی نہیں، سامنے والے نے کام، جہالت اس نے کی، لیکن ایسی جہالت کا جواب اچھے اخلاق والے کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا جہالت کی اس نے، بھائی دوسرے نے غلطی کی، میرا کیا قصور ہے؟ تو کیا میرا قصور نہیں ہے تو مجھے گالی دینے کی پروردگار نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے 2-4 سنا دو، جو منہ میں ہے بول دو، اپنی بھڑاس نکال لو، دل ٹھنڈا کر لو، کلیجہ کو سکون پہنچا دو؟ نہیں، اس وقت تو تم کو پتا چلے گا کہ تمہارے اندر سے اخلاق اچھا ہوا تھا یا تم ظاہری والی باتیں کر رہے تھے۔ درجے ہیں نا اس کے، ایک بالکل ہی فرسٹ اسٹیج پہ ہوتا ہے جو پتا ہے بہت کھلا منافق ہے، منافق کس سینس میں کہ صرف کسٹمر کے ساتھ اچھا رہتا ہے، باقی ہر ایک کے ساتھ یہی کام کر رہا ہے، اپنے گھر میں آ کے بھی یہی کر رہا ہے، تو سب کو پتا ہے، گھر والے کو بھی پتا ہے، رشتہ دار کو بھی پتا ہے، دوسروں کو بھی پتا ہے، نوکر کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، صرف کسٹمر کے ساتھ صحیح بات کرتا ہے، باقی کسی کے ساتھ صحیح بات نہیں کرتا۔ تو اس کو تو سب پتا ہے کہ دو رویے ہیں، ان 2 رویوں کو ہی ہم منافقت کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے، دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ بس یہ رویہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں صرف وہاں نہیں ہوتا، کچھ اور جگہوں پر انسان ترقی کرتا ہے کہ اپنے دل کو مضبوط کر کے اپنے ورکرز کے ساتھ بھی اچھی بات کرتا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھی بات کرتا، آہستہ آہستہ ترقی کرتا۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، حدیث، اور پھر کل کی اس واقعے کی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے فرمایا یہ گیا ثلاثۃ من مکارم الدنیا والآخرہ، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کے بہترین مکارم میں سے، بہترین چیزوں میں سے، صرف دنیا نہیں، دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے۔ کیا چیز؟ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ان تحلم یا ان تحلم عمن جہلک، کہ جب کوئی سامنے تمہارے جاہل آ جائے نا، جب سامنے کوئی جہالت والی حرکت کرے، اب وہ چاہے وہ بدتمیزی کرنے والا ہو، چاہے وہ مثال کے طور پہ کراس روڈ کرنے والا ہو، چاہے وہ ٹریفک کے اندر کوئی ایسی بات ہے، کچھ بھی، جس کو بھی آپ جہالت اس عنوان سے کہتے ہیں، کہ یہ جب جہالت کرنے والا سامنے آ جائے نا تو پھر یاد رکھنا تمہارا کام یہ ہوگا، اگر تم واقعی دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق والے ہو اور بہترین صفت اپنے اندر چاہتے ہو تو یاد رکھو ان تحلما، تمہارا کام یہ ہوگا کہ پی جاؤ، برداشت کرو، اگنور کرو،
جاہل آدمی سے لڑ کر آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، آپ کی زبان گندی ہو جائے گی، اثر اس پہ پھر بھی نہیں ہونے والا۔ جب اثر نہیں ہونے والا تو انسان اپنی زبان گندی کر کے کیوں اپنا نقصان کرے؟ اہل بیت نے یہ سمجھایا کہ جب تمہیں پتا ہے کہ وہ سامنے جاہلی ہے اور جہالت کر رہا، تو ایسے جاہل کے سامنے تم اپنے غصے کا اظہار کر بھی لوگے تو سدھرنے والا تو پھر بھی نہیں ہے وہ۔ تو جب سدھرنے والا ہو تب انسان اس کو تادیب کرتا ہے، تب اس کو انسان سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا آپ کرتے ہیں بچوں کو غصہ کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ جب پتا ہے کہ بچہ غصہ سنے گا، سختی دیکھے گا تو آئندہ یہ والا کام نہیں کرے گا، اس کو عقل آ جائے گی۔ تو جب ایسی بات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم بچے کی غلط چیز کو ہمیشہ برداشت نہیں کرتے، ہم اس کو تادیب کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، کبھی غصے کے ذریعے سے، کبھی دوسری چیز کے ذریعے سے، کبھی جو شریعت نے پیمانے بتائیں کہ اس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جائے۔ ہاں، صرف بچوں کی نہیں، معاشرے کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ علماء مجالس کے اندر نہیں ایسے واقعات سناتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کیا ڈانٹتا نہیں ہے؟ قرآن کیا بزرگ ہم کو ڈانٹتے نہیں؟ کیا علماء ہمیں ڈانٹتے نہیں؟ ممبر سے ڈانٹ نہیں سننی پڑتی؟ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ جہالت جاہل کی طرف سے نہیں ہے، اس کی نادانی کی وجہ سے۔ جب اس کو پتا چل جائے گا، جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی ہوگا تو صحیح ہو جائے گا، تو آپ اس کو تادیب کرتے ہو، آپ اس کو سمجھاتے ہو، آپ اس کو آگے بڑھاتے ہو، اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہو کہ بیٹا یہ نہیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، آئندہ یہ والا کام مت کرنا۔ تو یہ رتبے ہیں، سلسلے ہیں۔ تو اگر مکارم میں دنیا اور آخرت چاہیے تو اگر جاہل کوئی نادانی کرے اور جہالت کرے تو کہا گیا تم ایک سیدھا سیدھا کام کرو، حلم کا مظاہرہ کرو، برداشت کا مظاہرہ کرو، اگنورنس کا مظاہرہ کرو، چھوڑ دو اس کو، اس کے پیچھے جاؤ گے تم اپنے آپ کو برباد کر دو۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں، کل جو بات ہوئی تھی، جہاں تک میں نے واقعہ سنایا تھا، اس میں کیا کیا اس نے، اس بندے خدا نے کیا کیا؟ فقیر تھا نا، جب اس نے کہا ان دو ایسے لوگوں نے جو رسول کے دشمن تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم مال کیوں نہیں خریدتے بیچتے؟ کہ میرے پاس مال ہے کہاں جو بیچوں گا؟ تو میرے پاس تو صرف صلوات ہے، میرے پاس تو فقط درود ہے، کثرت سے پڑھتا چلا جاتا ہوں، درود پڑھتا رہتا ہوں۔ اور پروردگار عالم اتنا غفور و رحیم ہے کہ خدا جس دن چاہے گا میرے رزق کے دروازے کھول دے گا، جس وقت چاہے گا میرے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور خدا کرتا یہی ہے کہ خدا جسے اپنا پسندیدہ بندہ بناتا ہے اس سے عبادت کے لیے آزماتا ہے، اور جب آزما لیتا ہے اور وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے، پروردگار اس کے لیے دنیا اور آخرت کے راستے کھول دیتا ہے۔ کب خدا میرے راستے کھول دے گا۔ اور آپ نے سنا کہ اس کے بعد ہوا کیا، کیسے موتی برآمد ہوئے، کیسے پھر تنگ کیا گیا، کیسے پھر پریشان کیا گیا، اور آخر کار یہ ہوا کہ بہرحال اس کے پاس 4 موتی بچ گئے۔ پہلے 2 ملے تھے، ان منافقوں کی تنگ کرنے کی وجہ سے پروردگار نے 2 اور دے دیے، کہ اب 2 تھے، اب 2 کے 2 4 ہو گئے، پہلے 2 لاکھ ملنے والے تھے، اب 4 لاکھ ہو گئے۔ یعنی تھوڑا سا تکلیف برداشت کی۔ آپ بتائیے، جو میں نے جملے نقل کیے تھے اس روایت میں کہاں اس آدمی نے جو اتنا تنگ کیا جا رہا تھا، اس نے کون سا جملہ کہا کہ جو میں غصے کا اظہار کروں؟ اس نے تو ہمیشہ وہی بات کی۔ اور سامنے سے کیا کہا جا رہا کہ تمہارا رسول، تمہارا محمد، تمہارا نبی نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدان، وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اور رسول کے خلاف نازیبہ کلمات کہے جا رہے ہیں۔ سب برداشت کر رہا، سن رہا کہ نہیں ایسی بات نہیں، میرا تو عقیدہ ہے، میں تو اللہ کے رسول پر درود پڑھ کہ جب یہ ہو گیا، یہاں تک میں نے بات پہنچائی تھی کہ جب اللہ کے رسول کے پاس لائے 4 موتی، کچھ تجار موجود تھے جو عرب تاجر تھے، انہوں نے آ کر اس 4 موتیوں کو خرید لیا اور 4 لاکھ درہم اس کو کیش کیا۔ ادا ہو گئے، اب تو یہ اتنا امیر ہو گیا، 4 لاکھ درہم کا مالک بن گیا۔ 4 لاکھ درہم بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اس وقت 10-10 ہزار درہم کے تو بڑے بڑے گھر مل جاتے تھے، تو 4 لاکھ درہم کے اندر تو کیا کچھ، ایک درہم کے اندر لوگ کئی دنوں کا راشن پانی چلا لیتے تھے۔ تو اب 4 لاکھ کا آپ اندازہ کیسے کریں گے کہ اتنی بڑی رقم تھی؟ بہرحال پروردگار نے عطا کیا، اور جب عطا کیا تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا کہ تجھے پروردگار نے کیوں عطا کیا؟ یہ راز کی بات ہے، یہ اہم بات ہے کہ تجھے پروردگار نے پتہ کیوں عطا کیا؟ اس لیے عطا کیا کہ تیرے دل میں رسول اور مولا کائنات کے لیے جو عزت اور احترام تھا نا،
جتنی عزت احترام تعظیم تو کرتا تھا رسول اور آل رسول کی، بس وہ تعظیم تھی جس کے بدلے میں پروردگار نے فقیر سے تجھے 4 لاکھ درہم کا مالک بنا دیا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم رسول اور آل رسول کی عظمت اپنے دل سے کریں گے تو پروردگار عالم ایسے دنیا اور آخرت میں ترقی عطا کرتا۔ پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا، یہاں آ کر روایت مکمل ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ اتنا سارا پیسہ تو آ گیا، اب کیا کریں گے؟ تو جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے، مثال کے طور پر آج کے زمانے میں کسی کا بانڈ کھل گیا، 5 کروڑ روپے مل گئے، اب 5 کروڑ روپے جیسے ہی پتہ چلے 5 کروڑ روپے آ گئے تو فوراً انسان کے دماغ میں پلان بننا شروع ہو جائیں گے، اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اب پہلے انسان یہ سوچتا ہے خریدوں گا بہت ساری چیزیں اپنے لیے تو صحیح، لیکن پہلے یہ سوچتا ہے کہ جتنی بھی خریدوں گا 5 کروڑ میں اس پہ بھی بچیں گے، جو بھی خرید لوں پھر بھی بہت کچھ بچے گا، تو پہلا کام یہ سوچتا ہے انویسٹ کہاں کروں گا تاکہ 5 کے 6 ہو جائیں۔ یہی انسان سوچتا ہے، دماغ انسان کا یہی ہے، کب 5 کے 6 کم ہوں گے، 6 کے 7 کیسے ہو جائیں گے، 7 کے 8 کیسے ہو جائیں گے، کیسے اس کو انویسٹ کروں، کہاں جا کر انویسٹ کروں کہ جس انویسٹمنٹ میں مجھے فائدہ زیادہ ملے۔ اللہ کے رسول نے یہی سوال کیا کہ میں تجھے ایسی جگہ بتاؤں کہ جہاں تو انویسٹ کرے تو پروردگار دنیا آخرت میں تجھے ترقی عطا کرے، پروردگار عالم اس کا نتیجہ تجھے آخرت میں بہترین باغات کی صورت میں اور بہترین جنت کی صورت میں عطا کرے۔ کہ تجھے انویسٹمنٹ کی جگہ بتاؤں، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ جب میں فقیر تھا، میرے پاس پھوٹی کوڑی 1 درہم بھی نہیں تھا، آدھا پاؤ درہم بھی نہیں تھا، تب بھی میں آپ کی عظمت کا قائل تھا، تب بھی میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا تھا، تب بھی مسلسل آپ کو درود پڑھتا تھا، تو آپ تو ضرور بتائیے، آپ کو 4 لاکھ درہم ہے، انویسٹمنٹ کا پلان بتائیے کیا کروں۔ کا یاد رکھ انویسٹمنٹ پلان، اور یہ اللہ کے رسول نے صرف اس کے لیے نہیں ہر ایک کے لیے بتایا ہے کا انویسٹمنٹ پلان بتا رہا ہوں، ایسا کہ جس کو تو آج یہاں بیج بوئے گا کل پروردگار وہاں اس کا درخت تجھے عطا کرے گا۔ آج یہاں تو یہ بیج بوئے گا، پروردگار وہاں تجھے پہاڑوں کی صورت میں، یہ تو 1 درہم یہاں خرچ کرے گا، وہاں پہاڑ سونے کے عطا کر دے گا۔ کہاں پر اللہ کے رسول کہاں خرچ کر؟ کہ یہاں تو خرچ کر اپنے دوسرے مومنین بھائیوں پر جن کے دلوں میں اسی طرح کا عقیدہ ہے کہ جو رسول و آل رسول سے محبت رکھتے ہیں، ان کے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہیں، کہ ان کے اوپر انویسٹ کر، ان پر خرچ کر۔ جب تو ان پر خرچ کرے گا تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہیں کہ جو تجھ سے ایمان میں زیادہ ہوں گے، ہر ایک کا ایمان ہے نا، ہر ایک کا درجہ ہے، ہر ایک کتنا زیادہ مطمئن، کتنا بڑا ایمان والا، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، کہ ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہوں گے، کچھ تیرے جیسے ہوں گے، کچھ تجھ سے کمزور ہوں گے، ابھی ان کا عقیدہ اتنا پختہ نہیں ہوا ہوگا، ابھی وہ بیچارے آزمائشوں میں کسی طرح سے مبتلا ہوں گے، تو کچھ وہ کمزور ہوں گے۔ کہ جس طرح سے بھی ہو، جو یہ عقیدہ رکھنے والے ہوں، تو ان لوگوں پر خرچ کر، پروردگار قیامت میں تجھے اس کا کئی گنا عطا کر دے گا۔ یہ پلان اللہ کے رسول نے عطا کیا۔ اب یہ شخص کیوں نہ اس پلان پر عمل کرے، اور ہم کیوں نہ اس پلان پر عمل کریں؟ اب ہم یہ سوال نہیں کرتے، نہ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، نہ ہم اور آپ یہ پلان کرتے ہیں کہ میں 4 لاکھ ہوں گے تو اس کو سوچوں گا۔ 4 لاکھ نہیں ہے، 4 روپے تو جیب میں نا، بچہ بھی خرچی لیتا 10-20 روپے سے کم میں تو خرچی مانتا بھی نہیں، تو اسکول میں تو سنا ہے 50-100 روپے پہ بچے لے کے جاتے ہیں، تو اس سے کم میں تو 4 روپے تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، 40 روپے تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں۔ اچھا 40 روپے میں سے کیا 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپے 10 روپے یہ انسان خرچ کر سکتا نہیں کر سکتا؟ چھوٹا بچہ بھی اپنے خرچے میں سے نکال سکتا۔ تو جب یہ کر سکتا ہے تو پھر ان مومن پر، اس مومنین کے گروہ پر کیوں خرچہ نہیں کرتے ہم؟ کیوں اس کو شیئر کرانے کی کوشش نہیں کرتے اس نیت سے کہ پروردگار آج میرے پاس اتنا ہے، چاہے 40 روپے میں 5 روپے تو دے سکتا ہوں، 5 روپے نہیں 1 روپے تو دے سکتا ہوں، تو 1 روپیہ آج خرچ کروں گا، پروردگار 1 کو اتنا بڑا بنا دے گا کہ کل 40 لاکھ جیب میں ہوں گے تو جیب میں سے زیادہ پیسہ نکلے گا۔ آج انسان یہ نہ سوچے کہ آج میرے پاس اتنا نہیں ہے، 4 لاکھ نہیں ہے تو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ ارے 4 روپے تو کوشش کرو 1 دو، 40 سے چلو 1-2 روپے خرچ کرو، کچھ جتنا زیادہ خرچ کر سکتے ہو، جتنا کم سے کم بھی ہو۔ انسان کو کم دینے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جملہ مولا کا کم دینے میں شرم نہ کرو،
مولا فرماتے ہیں کہ کم دینے میں شرم نہ کرو. کیوں؟ کم دینا زیادہ بہتر ہے نہ دینے سے. کچھ نہیں دو گے تو تم نے نیکی کی ہی نہیں. 1 روپیہ دو گے تو کم سے کم نیکی تو کی نا. کم صحیح کیا تو صحیح, سٹارٹ تو لیا. کہ 1 دینے میں شرم نہ کرو. آج 1 دو گے, کل دل بڑا ہوگا, کل دوسرے کی باری آئے گی. دل بڑا ہوگا, یہ بڑھتا رہے گا, اور یہ بڑھتا بڑھتا پروردگار عالم کی توفیقات ایسی رہتی ہیں کہ جہاں خالی ہاتھ انسان نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, پروردگار دل کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ پھر جتنا آتا ہے مال کی ہوس ساتھ نہیں آتی. جتنا آتا ہے پروردگار عالم کی توفیق سے وہ اتنا ہی زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایسا نسخہ ہے کہ جہاں انسان عمل کرے تو پروردگار عالم اسے کامیاب نہیں کرتا. بس فرمایا گیا اس طرح سے عمل کرو. جب یہ کرو گے تمہارے دل سے مال کی محبت چلی جائے گی. پھر ہوگی مال کی محبت. جب انسان نے طے کر لیا کہ مجھے خرچ کرنا ہی کرنا, دوسرے مومن کو کھلانا ہی کھلانا, چاہے کم ہو, 1 ٹافی تو کھلا سکتا ہوں, اس سے زیادہ ہوا چلو بن کباب تو کھلا سکتا ہوں, اس سے زیادہ ہوا چلو بریانی 1 پلیٹ تو کھلا سکتا ہوں. کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے, جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے اتنا تو شروع کر دو. کس نے دیکھا ہے کہ زندگی بچے گی کہ نہیں بچے گی؟ کس نے دیکھا ہے کہ موت کب آ جائے گی؟ ایک روایت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام, مولا کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا, بات ہو رہی تھی, آیا تھا افریقہ سے. اب آپ اندازہ لگا سے, میں نے کل بھی ایک روایت پیش کی تھی روم کے, آپ کہیں گے مولانا بڑے بار کی روایتیں لا رہے ہیں. اب روایت ہے کہ افریقہ کے علاقے سے شخص آیا 5ویں امام کے پاس, بیٹھا, گفتگو ہوئی امام سے. امام نے اس سے سوال کیا, وہ تمہارے علاقے میں ایک بندہ رہتا ہے راشد نام ہے اس کا, کیسا ہے وہ؟ کہا بولا ٹھیک ٹھاک تھا, میں نکلا تو بالکل صحیح, صحت مند تھا, کوئی اس کو پریشانی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. کہا وہ مر گیا. کہا بولا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, بالکل صحیح تھا, وہ بیمار تھوڑی تھا کہ مر گیا. تو امام نے جواب میں ایک جملہ کہا کہ بیمار کے لیے مرنا ضروری, سوری الٹا میں نے جملہ کہا, مرنے والے کے لیے بیمار ہونا ضروری ہے, بیمار ہوگا تو مرے گا, صحیح سلامت نہیں مرتا. کتنے ایسے افراد ہوتے صحیح سلامت آج زندہ سلامت موجود ہیں, اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے, جوان ہو تو مر جاتا ہے, بوڑھا ہو تو مر جاتا ہے, بچہ ہو تو مر جاتا ہے. تو موت کہیں لکھی ہوئی ہے, پتا ہے کہ میں اتنا بیمار ہوں گا تو مروں گا, بخار آئے گا تو مروں گا, ہارٹ اٹیک آئے گا تب مروں گا, اتنا ہوگا تو مروں گا. کہ یہ کہاں لکھا ہوا؟ کہ جب تو آیا نا یہاں پہ 2 دن پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اب مولا نے بیان کر دیا, کہ 2 دن پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی. پھر مولا نے اس کو سمجھانے کے لیے جملہ کہا کہ جیسے تمہارے آنکھ اور کان ہے نا, تم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہو؟ مجھے یہ نظر آ رہا ہے جو دیوار کے سامنے, دیوار کے پیچھے اگر کوئی بیٹھا ہو مجھے نظر نہیں آئے گا, محفل کے باہر دیواروں کے باہر کوئی ہے مجھے نظر نہیں آئے گا. اس کمرے کے اندر جو میری حدود ہیں وہ میرے آنکھوں کے اینگل پہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے پیچھے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں. میرے کان سن سکتے ہیں, اگر سائنٹیفکلی تھوڑا بہت سنا ہو آپ نے علم میں ہو تو اس فریکوینسی کو سن سکتے ہیں کہ جو میرے کان کے اندر فکس ہے. اس سے کم کی آواز ہوگی تب بھی نہیں آئے گی, اس سے زیادہ کی آواز ہوگی تب بھی نہیں آئے گی. تو میرے کان محدود ہے نا, میں اسی آواز کو سن سکوں گا جو اس فریکوینسی کے اندر یہاں مجھے سنائی دے تو سن سکتا, ورنہ نہیں سن سکتا. 5ویں امام اس کو بتا رہے ہیں. ابھی تو بتایا نا کہ تیرا جو دوست تھا راشد وہ مر گیا ہے, 2 دن ہو گئے اس کو. بتایا کہ تمہارے جو کان اور آنکھ ہے نا جیسے تمہارے ہیں نا ویسے ہمارے نہیں ہیں, جیسے تمہارے ہیں ویسے ہمارے نہیں ہیں. اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ جیسے تم جو تمہارے سامنے نظر آتا ہے وہی دیکھتے ہو, ہم بھی وہی دیکھتے ہیں جو ہم تم کو سامنے نظر آ رہا ہے, تو یاد رکھو تم نے غلط سوچا ہے. تم ہمیں اپنے جیسا مت سمجھو, ہمارے سامنے پوری کائنات ہے, ہمارے سامنے ہر چیز موجود ہے, کوئی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. یعنی تم یہ سمجھو. اچھا بیک آف دا مائنڈ سوال کیا تھا؟ سوال یہی تھا نا کہ مولا کبھی وہ یہاں پہ آیا نہیں, وہ افریقہ میں بیٹھا ہوا شیعہ, کبھی وہ یہاں پہ آیا نہیں, آپ کبھی افریقہ گئے نہیں, نہ آپ نے اس کو دیکھا نہ اس کو آپ نے دیکھا,
میں یہاں پہ آیا ہوں، آپ کہہ رہے وہاں پہ 2 دن پہلے وہ مر گیا. ظاہر افریقہ سے یہاں کا سفر اتنا چھوٹا تو نہیں ہے، مدینہ سے مکہ کا میں نے بیان کیا تھا 12 دن کا سفر ہے، تو افریقہ سے یہاں کا کتنا بڑا سفر ہوگا، کشتیوں میں لوگ آتے تھے. مولا آپ کہہ رہے 2 دن میں مر گیا، تو یعنی سمجھنا اس کے ذہن میں خیال یہ تھا کہ مولا یہاں بیٹھ کر آپ وہاں کی خبر کیسے بتا رہے ہیں، وہاں جو کچھ ہوا اس کو آپ یہاں کیسے بیان کر رہے ہیں. مولا نے یہی چیز سمجھائی کہ یاد رکھو تم اپنے آپ جیسا ہم کو نہ سمجھو، اور اگر ایسا سمجھتے ہو تو غلط سمجھتے ہو. ہم اور ہیں، تم اور ہو. ہماری طاقتیں اور ہیں، تمہاری طاقتیں اور ہیں. ہماری حیثیت خدا کے نزدیک اور ہے، تمہاری حیثیت اور ہے. پھر فرمایا کہ وہ ہمارا شیعہ تھا جو ایک ایسے علاقے میں جس نے امام کو دیکھا نہیں، لیکن مولا جانتا ہے کہ اگر اس علاقے میں بھی اگر کوئی ایسا ہے جو ہماری محبت دل میں رکھتا ہے تو ہم اس کو نہیں بھلاتے، ہم اس کو فراموش نہیں کرتے. اس کی موت کا تذکرہ یہاں مدینہ میں ہو رہا ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں ایسا شخص دنیا سے جاتا ہے جو مومن ہو، جو اہل ایمان ہو، جو صاحب ایمان ہو، جو اہل بیت کا پکا چاہنے والا ہو، زمانے کے امام کے سامنے اس کی خبر بھی جاتی ہے. زمانے کے امام کو ان کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور نہ فقط پتہ چل رہا ہے بلکہ مولا نے جملہ کا یاد رکھو تم اب اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ نیک عمل کرتے ہو نا، جو تمہاری مشہوری اور تمہاری شہرت ایسی ہونی چاہیے کہ تم نیک عمل انجام دو، اس کی وجہ سے لوگ تم کو پہچانیں کہ یہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں. اور تم زندگی ایسے گزارو کہ اتنا نیک عمل، ایسا پاکیزہ عمل کرو کہ لوگ دیکھیں تو بولے ہاں نہیں یہ کام کر رہا تو شیعہ ہوگا. سبیل پر بیٹھ کے تمیز سے پانی پلا رہا تو شیعہ ہوگا، شیعہ لگاتے ہیں ایسی سبیل. یہ کردار ہونا چاہیے. کوئی تبرک تمیز سے تقسیم کر رہا ہے تو کہا جائے گا ہاں یہ ہوں گے شیعہ جو ہر ایک کو عزت سے تبرک دیتے ہیں. کہیں اگر کھانا کھلانے کا دسترخوان نظر آئے اور کہا جائے کہ تمیز سے کسی کو عزت کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے تو کہا یہ کہا جائے ہاں یہ ہوتے ہیں شیعہ. کہیں کوئی اور نیکی کا فعل آئے تو لوگوں کے اندر شہرت یہ ہو کہ ہاں شیعہ ہوتے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہوتے ہیں جو ایسا عمل کرتے ہیں. کہ تمہاری شہرت ایسی ہونی چاہیے، تم ایسے لوگوں کے درمیان مشہور ہونے چاہیے. اور ہم حکم دیتے ہیں اپنی اولاد کو بھی اور اپنے چاہنے والوں کو بھی کہ ایسا مانو. 5ویں امام کا جملہ، اپنی اولاد کو بھی ہم حکم دیتے ہیں، اپنے شیعوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ، اتنا پاکیزہ ہو جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر تمہاری بھی تعریف ہو. جب تمہاری تعریف ہوگی تو یقیناً دل میں خیال آئے گا کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں کہ جن کا کردار ان کا اتنا پاکیزہ ہے تو ان کا کتنا پاکیزہ ہوگا. بس یہ اگر ذہن میں رہے. ایک جملہ، ایک روایت اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد. راوی کہتا ہے کہ داؤد ابن کثیر رقی 6ٹھے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے. بہت مختصر جملہ ہے لیکن بڑے کام کا جملہ، ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے اور اپنے کردار کو مضبوط کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ اہل بیت کا چاہنے والا جس کے دل میں اہل بیت کی ولا ہے کا 6ٹھے امام کے پاس شخص موجود ہے. مولا نے ایک شخص کو جملہ کہا کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے جمعرات کو پیش ہوئے تھے. ابھی میں نے 5ویں امام کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کی. 6ٹھے امام فرما رہے ہیں تمہارے اعمال ہمارے سامنے آئے تھے جمعرات کو، ہم نے دیکھا. اب مولا اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ تم نے نیکیاں انجام دی. ہم نے دیکھا کہ تم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ نیک سلوک کیا، تم نے اچھا کام کیا، تمہارا عمل ہمارے پاس آیا تھا. اور جمعرات کا دن کا لفظ استعمال ہوا، جمعرات کو تمہارا عمل آیا. کہاں مولا یہ کون سی نیکی تھی؟ راوی کہتا ہے کہ میں جب نکل رہا تھا غالباً مدینہ سے تو میں نے اپنے اس کزن کو، اس رشتہ دار کو، اس چچا کے بیٹے کو، اب ہوتا ہے نا میں کل ذکر کیا تھا جیسے آپس میں اختلاف ہوا،
ساتویں امام کی روایت میں نے پیش کی تھی کہ اگر بھائیوں میں جھگڑا ہوا، لوگوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی، امام نے کیا فرمایا کہ یہ گالی دی تم نے، کام خراب ہو گیا تمہارا، عمر تمہاری کٹ گئی، تمہاری زندگی گئی، اب دوسری نیکی آئے گی تو بڑھے گی، نہیں آئی تو بھائیوں کا تذکرہ بیان کیا تھا. جب یہ کہتا ہے کہ میں نکل رہا تھا تو میں نے اس انسان کے ساتھ جو بڑا ہی اپنے عمل کے اندر لفظ استعمال ہوا، بڑا ہی خبیث آدمی تھا، دشمن اہل بیت بھی تھا، اور ایسا آدمی کہ جو اس کو اچھا آدمی نہیں کہا جا سکتا، کا ایسا کزن تھا. لیکن امام نے اس نیکی کے بارے میں کیا کہا کہ تم نے نیکی کی، ہمارے سامنے آیا، خوشی ہوئی. کا کہتا ہے کہ میں اس کزن کے ساتھ جب میں نکلا تو وہ بیچارہ پریشان تھا، ٹھیک ہے کہ برا آدمی تھا، غلط کام کرتا تھا، سب چیزیں تھیں، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ عقیدہ بھی صحیح نہیں تھا، دشمن اہل بیت میں سے تھا، لیکن اس کے باوجود کہا کہ میں جب نکل رہا تھا تو میں نے کچھ پیسے اس کے ساتھ بھیجوا دیے کہ اپنے کھانے پینے کے لیے استعمال کر لینا، تمہارے لیے بھیجے، میں خرچے کے لیے. کہا میں نکلتے نکلتے کچھ پیسے دے کر نکلا تھا، اور جب میں مولا کے پاس پہنچا ہوں تو مولا مجھے بتا رہے ہیں کہ تمہارا عمل میں ہمارے پاس پہنچ گیا تھا. نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ مولا نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، کہا کہ جو تو نے اس کے ساتھ نیکی کی نا، تو نے تو اس کے ساتھ اچھا کام کیا، نیکی کی، تو پروردگار نے تجھے تو صلہ رحمی کی بنیاد پر جو عطا کرنا تھا کیا، اور پروردگار تجھے کرے گا. کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی عمر ختم ہو گئی، اس کی عمر کٹ گئی. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو غلط کام کر رہا ہے، جو برے رشتہ داری کے سلوک کر رہا ہے، یعنی آپ کی ذمہ داری، مولا نے کیا سمجھایا، بس یہ آخری جملہ آپ کی خدمت میں واضح کر دوں، روایت کا جملہ واضح ہو جائے تو میری بات مکمل ہو. دو رویے ہم کو نظر آئے، ایک امام کے صحابی کا جس کو امام نے کہا پسند، اچھا کام کیا تم نے. یہ صحابی نے رشتہ دار سے، اپنے کزن سے تعلق توڑا نہیں تھا، چاہے وہ دشمنی کر رہا تھا، اس نے اپنی طرف سے مہربانی کی، اس نے اپنی طرف سے نیکی کی. اور وہ کیا کر رہا تھا، وہ اس کے ساتھ دشمنی کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ تعلق توڑے ہوئے تھا. تو امام نے جملہ کہا جو تم نے نیکی کی اس کا اجر تجھے تو ملا، لیکن اس نے جو تیرے ساتھ تعلق توڑا ہوا تھا، اس نے جو تیرے ساتھ دشمنی کی ہوئی تھی، اس نے جو تیرے ساتھ جھگڑا کیا ہوا تھا، کہ تو نے نیکی کی، اس کی عمر ختم ہو گئی. بعض اوقات یہ نتیجے نکلتے ہیں. اسی لیے کہا گیا اگر کوئی سامنے والا آپ کے ساتھ برا برتاؤ کر بھی رہا ہے، اگر سامنے رشتہ دار آپ کے ساتھ تعلق نہیں بھی رکھتا، آپ بڑھ کر سلام دعا ضرور رکھو، ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے رہے. کا اہل بیت کا چاہنے والا ایسی زندگی گزارتا، اس کے اخلاق کے اندر خود قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے دروازہ کھلا رکھے، وہ اپنے تعلق کی بات کھلی رکھے. جس دن سامنے والا پلٹ کر آئے گا اب تانا نہیں دیا جائے گا، جس دن سامنے والا پلٹ کر آئے گا اسے تشریح نہیں کی جائے گی، جس دن سامنے والا اپنے گناہ پر نادم ہوگا اور اپنے رشتے کو جوڑنے کے لیے سلام کرے گا تو میں غصہ نہیں کروں گا، اس کے سلام کا پیار سے جواب دوں گا کہ میں تو پہلے سے راضی تھا، تم نے تعلق جوڑا تو اور خوشی ہوگی. یہ طریقہ مولا نے سکھایا کہ تم اپنا کام جاری رکھو، تم اپنا تعلق ہمیشہ استوار رکھو. بس محترم یہاں آج کے تک گفتگو روکتے ہوئے یہ تعلق، یہ انسان کا عمل اہل بیت کو خوش کرتا اور اتنا خوش کرتا ہے کہ جس خوشی کو اہل بیت نے بارہا بہت سراہا ہے. اور پروردگار عالم اس بات کے بارے میں خود اہل بیت کی حدیث میں موجود ہے کہ جو ثلاثۃ من مکارم دنیا آپ کے سامنے پیش کیا تھا، ایک بات میں نے پیش کی، دوسری بات یہ تھی کہ تصل من قطعک، اگر کوئی تم سے رشتہ توڑ رہا ہے تم اس سے رشتہ جوڑنے کی کرو، تمہاری طرف سے رشتہ جوڑا رہنا چاہیے. کہ اگر چاہتے ہو دنیا اور آخرت کا اخلاق اپناؤ، تمہاری طرف سے رشتے کا آپشن ہمیشہ کھلا رہے، تمہاری طرف سے مہربانی اور نیکی کا آپشن کھلا رہے. چاہے وہ توڑتا ہے توڑے، وہ اگر توڑے گا اس کی عمر میں نقصان ہے، وہ اگر توڑے گا اس کے مال میں نقصان ہے، لیکن تم اپنا کام بے حیثیت محب اہل بیت، تمہارا کام یہ ہونا چاہیے. عزیزان محترم،
اہل بیت کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جو اہل بیت کے ساتھ چلا، جو اہل بیت کے فرامین پر عمل کرتا چلا، جس نے مسلسل اہل بیت کا ساتھ دیا، ہمیشہ کامیاب وہی رہا۔ اور اسی طرح کا ایک جملہ ہے کہ جو پانچویں امام کی روایت میں ملتا ہے۔ پانچویں امام نے ایک جملہ نقل فرمایا کہ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے تھے، ایک جملہ تحریر فرمایا تھا۔ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ جو شخص میرے ساتھ چل رہا، جو شخص میرا ساتھ دے گا، اسے تو شہید ہو جانا، اس کی تو شہادت ہوگی، لیکن ساتھ میں مولا نے جملہ کہا تھا کہ جو ہمارا ساتھ نہیں دے گا، وہ یاد رکھے وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں مولا کو چھوڑ دوں گا تو پھر دنیا کچھ مل جائے گی مجھے، میں نے مولا کا ساتھ چھوڑ دیا تو کچھ کامیابی مل جائے گی۔ کہا یاد رکھو جو میرا ساتھ نہیں دے گا وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، سید الشہداء نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، بڑی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ امام کے ساتھ چلنے والوں میں جو کم سن ترین سپاہی ذکر کیا جاتا ہے، وہ 10 رجب کو پیدا ہونے والا وہ بچہ ہے جس کی عمر ابھی 18 دن ہوئی ہے۔ کس شہزادے کی میں بات کر رہا ہوں؟ اس شہزادے کی بات کر رہا ہوں جس کا نام شہزادہ علی اصغر ہے۔ 10 رجب کو شہزادے کی ولادت ہوئی ہے۔ 10 محرم پہ 6 مہینے مکمل ہوتے ہیں۔ 6 مہینے کے سن میں اس شہزادے نے اپنے بابا کی حجت کو تمام کیا ہے، اپنے بابا کی مظلومیت کا اعلان کیا تھا۔ کیسے اعلان کیا تھا مجھے تفصیل نہیں پڑھنی، بس 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ پرسے کا حق ادا ہو جائے۔ میرے آقا نے جب اس قربانی کا وقت آیا، یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میں مولا نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا تھا لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَا جَمِيعًا تَنْظُرُونِي كَيْفَ أَسْتَسْقِي لِطِفْلٍ فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِي۔ اے میرے شیعوں، تم دیکھتے کہ تمہارا مولا کیسے ایک بوند پانی کا سوال کر رہا تھا، اور اسے ایک بوند پانی کے سوال کے لیے جو ششباہ ہاتھ میں تھا کہ اے فوج اشقیا، میں تمہارا گنہگار ہوں، اگر تمہاری نظر میں نے کوئی قصور کیا ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تو کوئی قصور نہیں کیا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، آ کر اسے ایک بوند پانی کا پلا دو، لیکن کوئی پانی پلانے والا نہ آیا۔ لیکن اس فوج اشقیا سے ایک تیر حرملہ نے جوڑا، اور ایسا تیر جوڑا جو کسی انسان کے لیے نہیں جوڑا جاتا، ایسا تیر تھا جو 3 بھال کا تیر، اور ایسا تیر جو جانوروں میں چلایا جاتا تھا، وہ ایک ششباہے کے لیے، حسین کے اصغر کے لیے ایک مرتبہ تیر چلا، میرے شہزادے نے اپنے اس گلے پر برداشت کیا، ایک مرتبہ بچہ سید الشہداء کے ہاتھ پر منقلب ہوا، بس منقلب ہونا تھا۔ ایک مرتبہ سید الشہداء، یہ وہ واحد لمحہ تھا جہاں سید وہ تھا جو اب تک کسی شہید کے لیے نہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے، مقتل کہتا ہے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، پیچھے ہٹے، زبان پر جملہ تھا رضا نبی خدائی و تسلیم صدر کی قربانی دے کر حسین راضی ہے، لیکن حسین آقا کی رضایت ایک طرف، لیکن ماں کا کلیجہ کیسے برداشت کرے۔ ایک مرتبہ ماں درِ خیمہ پر آئی، ایک مرتبہ آقا نے دامن ابا کو الٹا، ایک مرتبہ دامن ابا الٹنا تھا، ماں نے دیکھا، برداشت نہ کر سکی، ہائے میرا کلیجہ، ارے ہائے میرا حسن، میرے کا یوں نہ ہر یا وہ نہیں، کیا ہے میرے
الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ تمام مرحوم مومنین و مومنات خاص طور پہ جن کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی، پروردگارہ اعلیٰ جوار معصومین سے ملحق فرما۔ پروردگار تمام مومنین و مومنات کے رزق حلال میں برکت و وسعت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو ان کی زیارتوں کا شرف نصیب فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تمام کی دعاؤں اور حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ تمام ارواح مومنین و مومنات خاص طور پہ فرش اعضاء کی خدمت کرنے والے جن کا یاد کرنے والا کوئی نہ رہا، سب کو یاد کرتے ہوئے تمام علماء، تمام مجتہدین، تمام بزرگان، تمام خدمت گزاران اہل بیت، خاص طور پہ مرحوم محمد علی نظر علی گورانی، مرحوم حسین علی نور محمد، مرحوم غلام علی سجاد علی، مرحوم علی رضا محمد علی، مرحوم رقیہ بائی نور محمد کی ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔